اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا ہفتہ 2 اور پہلے دن کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ریڈنگ بک ہے وہ اوپن کرنی ہے۔ پیج نمبر ہے 21 یعنی کہ صفحہ نمبر 21۔ سبق کا نام ہے جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس پہ ڈیٹ اور ڈے، دوسرا ہفتہ، پہلا دن یہ مینشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنی جو پڑھائی ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ جو ہمارے مقاصد ہیں، یعنی اس سبق کو پڑھ کے ہمارے کون کون سے مقاصد پورے ہوں گے۔ نمبر 1 ہے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2 عیدین کی اسلامی معاشرے میں اہمیت سے آگاہ کرنا۔ اور نمبر 3 ہے عیدین کے آداب سے آگاہ کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو اس سبق کو پڑھ کر آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ اسلام آپس کی رواداری، محبت اور اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نماز جمعہ کے فضائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی اس دن ہوگی۔ صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگلے پیج پہ دیکھیں، اگلے صفحے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے، سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر جائے، پھر خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی کامل عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نمازوں کا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جمعہ چھوڑنے پر وعید، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اسے جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے سوائے بیمار، مسافر، عورت، نابالغ لڑکے اور غلام کے پاس اگر کوئی شخص فضول کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے پے در پہ 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس نے اسلام کو پس سے پشت ڈال دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے یا موقدہ سنتیں ہیں، پھر خطبہ کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی موقدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ بھی موقدہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کے آداب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کرے۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھے اور اگر خوشبو گھر میں نہ ہو تو جمعرات کو ہی اس کا انتظام کرے تاکہ جمعے کے دن ان کاموں میں مشغول نہ ہونا پڑے۔ جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں اور بدن کو خوب صاف کرے، ناخن تراشے اور اس دن مسواک کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے، جو اس کے پاس ہو پہنے اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے۔ مسجد میں جلدی جائے، جو شخص جتنا پہلے جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے جانے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن نماز سے پہلے یا بعد میں سورہ کہف پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے خطبے کو بہت توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ جمعے کے دن زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر ہے عیدین۔ تعارف۔ عید کے معنی ہیں خوشی اور بار بار آنا۔ عیدین سے مراد وہ 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ عید الفطر، یہ عید رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم زمانے جاہلیت کے دور میں 2 دن عید کے طور پر یعنی خوشی کے دن منایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں دے دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ صدقہ فطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ غریبوں محتاجوں کو دینے کا حکم فرمایا، اس لیے عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ رقم حقداروں کو ادا کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سورۃ الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس عید پر سنت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قربانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ہر صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غریبوں اور ایک محتاجوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ خود استعمال کیا جائے۔ آگے آ جاتی ہیں عیدین کی سنتیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، مسواک کرنا، استطاعت کے مطابق عمدہ کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا۔ نمبر 2 صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانا۔ نمبر 3 عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا اور صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 4 جس راستے جانا واپس اس راستے سے نہ آنا۔ آگے آپ دیکھیں، پیدل چلنا راستے میں عید الفطر میں آہستہ آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز میں تکبیر پڑھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ۔ عیدین کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح ہے، لیکن جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز میں فرق ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور عیدین میں نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے، گلے ملتے جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریبوں کی خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی مثال بن جاتے ہیں۔ جی یہ تھی ہماری اس سبق کی پڑھائی، ریڈنگ جو ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت، اس کی ہم نے پڑھائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اس کو پڑھنا ہے، 2 سے 3 بار پڑھنا ہے، ہر ایک جو پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ سوالات جوابات آسانی سے کر سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت سمپل چیزیں ہیں، بہت آسان ہے، تو یہ آج آپ نے اس کو کرنا ہے۔ شکریہ۔